السلام علیکم دوستو، آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو ان مسائل کے بارے میں بتایا جائے گا جن کی اکثر حج یا عمرہ کرنے والوں کو ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ اکثر حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے وہ پوچھتے رہتے ہیں بھی دم پڑ جاتا ہے، دم کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کا پہلا سوال ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، عمرے میں دم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حج یا عمرے کے دوران حاجی سے ہونے والی مخصوص غلطیوں کے کفارے کو اصطلاح حج میں دم کہا جاتا ہے۔ دم بدنا یا بدنا، دم بدنا میں جانوروں کی قربانی دینی ہوتی ہے اور جن کا گوشت حاجی نہیں کھا سکتا، خود نہیں کھا سکتا، بلکہ وہ مساکین میں تقسیم کیا جائے گا، اور یہ وہی ذبح کیے جا سکتے ہیں جہاں حج کی قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، یعنی حرم کی حدود میں، ٹھیک ہے، وہیں اسی جگہ مکہ میں سعودیہ کے اندر ہی یہ بکری جو آپ کو دم آئے گا وہ ذبح کی جائے گی۔ اس کی مقدار کیا ہوگی؟ 1 بکری۔ اس میں بکرا، دمبا، بھیڑ شامل ہے، اور بدنا یعنی گائے، بیل، بھینس، اونٹ کا 7واں حصہ بھی اس میں شامل ہے جس دم کے اندر۔ اگر آپ کو دم پڑ گیا نا کسی غلطی، مخصوص غلطی، وہ غلطیاں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد۔ اور بعض دفعہ دم بدنا دینا پڑ جاتا ہے۔ دم بدنا یا بدنا، دم بدنا بڑا جانور، گائے وغیرہ، یعنی جیسی غلطی ویسا کفارہ، یعنی بڑا جانور اکیلے خود غلطی کرنے والے کو مکمل طور پر گائے یا اونٹ اس کو مکمل طور پر ذبح کرنا پڑے گا۔ جو دم ہوتا ہے ویسے دم بس صرف خاص دم ہی اگر کسی غلطی کی وجہ سے پڑا ہے تو اس میں آپ کو صرف 1 بکری دینی پڑے گی۔ اور دوسرا سوال جو ہے، دم کون سی جگہ ادا کریں؟ جیسے میں نے ابھی بتایا بھی ہے، یاد رکھیں کہ صدقہ حرم کی حدود میں دینا بھی، اگر صدقہ پڑ گیا آپ کو، یعنی صدقہ ہوتا ہے، صدقہ الفطر کے برابر کوئی گندم وغیرہ دینا یا اس کی قیمت دینا، یہ صدقہ ہوتا ہے۔ دم علیحدہ ہے اور دم بدنا علیحدہ ہے، یہ 3 قسم کے ہوئے ہیں۔ عمرہ کے دوران یاد رکھیں کہ صدقہ حرم کی حدود میں دینا بہتر ہے، اگر نہ دے تو واپس گھر آ کر بھی کسی غریب کو دے سکے۔ یہ پاکستان میں آ کر بھی صدقہ جو ہوتا ہے نا گندم وغیرہ، اگر چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، وہ بتاتا ہوں کون سی غلطی ہیں۔ عمرہ کے دوران کسی شدید عذر کے بغیر کسی مجبوری کے غلطی سے دم واجب ہو گیا ہو تو وہ دم ذمے میں باقی رہے گا۔ عمرہ چاہے آپ کر کے آ جائیں، وہ دم باقی رہے گا۔ زندگی میں جب بھی استطاعت ہو اس کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ روزہ وغیرہ رکھنے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا، بھی روزہ رکھنے ادا ہو جائیں، نہیں، یہ بکری ہی دینی پڑے گی آپ کو۔ اگر عمرہ کر کے آ بھی گئے ہیں تو وہاں بھیجنا پڑے گا۔ البتہ جب تک استطاعت نہ ہو توبہ استغفار کرتا رہے، اور مرتے وقت اگر ترکے میں مال ہو، یعنی مال چھوڑ کر مرا ہے، تو اس میں سے یہ دم ادا کرنے کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ اور دم یاد رکھیں یعنی بکری وغیرہ حدود حرم میں ہی دینا پڑے گا۔ پاکستان عمرہ کر کے آ بھی گئے ہیں تو وہاں پر آپ کو بھیجنا ہوگا دوبارہ کسی کو قیمت دے کر کے، اسی جگہ پر جا کر حدود حرم کے اندر، وہاں سعودیہ حکومت نے سلاٹر بھی بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر دم دے کسی کو وکیل مقرر کر دیں کہ آپ کی طرف سے وہ دم ادا کر دے۔ اگر آپ پاکستان آ چکے ہیں، ہندوستان آ چکے ہیں، اپنے گھر میں واپس آ چکے ہیں، عمرہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن یہ جو کفارہ جو آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کے سر پر پڑا ہے تو یہ آپ کے سر پر ہی رہے گا جب تک آپ اس کو ادا نہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں پھر بتاتا ہوں کہ گندم وغیرہ تو اپنے پاکستان میں ہی کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بکری پڑ گئی کسی غلطی کی وجہ سے، بکرا، دمبا، تو آپ کو وہیں اس کی جو حدود حرم کی جگہ ہے مکہ کے اندر، وہیں پر آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان واپس آ چکے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا بندہ، معتبر بندہ، جس پر آپ کو یقین کامل ہو کہ وہ جا کر وہ ہو، یا آپ کا بیٹا یا کوئی رشتہ دار ہو، تو وہ جا کر وہاں پر بکری ذبح کر دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عمرہ میں دم کون سی چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ یہ تھا سوال آپ کا۔ جواب ہے کہ دم، صرف جو دم بکری، دمبا، یہ دم حالت احرام میں حلق یعنی سر منڈانا،
حالت یعنی ابھی طواف ہی کیا تھا اللہ کے گھر کا، اس کے بعد صفا مروہ کرنی تھی، پھر آپ نے حلق کروانا تھا، لیکن آپ نے حج طواف کر کے ہی نا احرام کے اندر ہی حلق کٹوا دیا، سر منڈوا دیا اپنا، اور تیز خوشبو وغیرہ آپ نے لگا لی احرام کی حالت میں۔ جب احرام آپ نے باندھ لیا ہو، باندھنے سے پہلے تو خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن جب احرام باندھ لیا ہو تو اس وقت آپ خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، تو آپ پر دم آ جائے گا، سر منڈوا لیا یا خوشبو لگا لی۔ اور صدقہ آپ کو ہلکی سی خوشبو جو صرف خود کو محسوس ہو، اور چند ایک بال کٹ جائیں، ٹھیک ہے، چند ایک بال کٹ گئے ہیں ویسے ہی ہاتھ سر میں پھیر دیا، چند ایک بال آگے، پھر آپ کو صدقہ آئے گا۔ صدقہ پاکستان میں کسی غریب کو دے سکتے ہیں، وہاں بھی دے سکتے ہیں، جو اس کی مقدار جو ہے نا، جو صدقہ فطرانہ ہوتا ہے اس کے برابر تقریباً دی جاتی ہے۔ اور بدنا یا بدنا، یہ بڑا آپ کو دم آنے والا ہے، کیونکہ بڑی غلطی کی وجہ سے آتا ہے۔ حالت احرام میں ہم بستری یا حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں آپ نے طواف کر لیا تو اس سے آپ کو دم بدنا واجب ہو جائے گا، یعنی بڑا جانور۔ دم بدنا کا مطلب ہے بڑا جانور، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، یہ آپ کو دم کے طور پر دینا پڑ جائے گا۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، یہ تو ایک سٹوری دی ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو ان کو شیئر کریں، کیونکہ ان مسائل کی اکثر حج یا عمرہ کرنے والوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن پر آل جو بیل ہوتی ہے اس پہ آپ کلک کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔